السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آپ تمام دیکھنے اور سننے والے ہمارے پیارے پیارے بھائیوں اور بہنوں کا ہم اپنے اس پیارے سے یوٹیوب چینل قادری مسلم پہ خوش آمدید کرتے ہیں۔ امید کرتے ہیں آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے، اور ہماری اللہ پاک سے دعا بھی ہے کہ وہ آپ تمام حضرات کو ہمیشہ خیر سے رکھیں۔ پیارے دوستو، آج ہم آپ کو سورہ ملک کا بہت ہی قیمتی اور بہت ہی طاقتور وظیفہ بتانے والے ہیں۔ پیارے دوستو، یہ جو قیمتی وظیفہ ہے، اس کو کرنے میں آپ کے مشکل سے 4 سے 5 منٹ لگیں گے اور آپ کے تمام طرح کے مسائل ختم ہو جائیں گے۔ پیارے دوستو، اس وظیفے کے کمالات اتنے سارے ہیں کہ آپ اس کے کمالات جان کر حیران رہ جائیں گے۔ پیارے دوستو، اگر آپ کے پاس دولت نہیں ہے، آپ امیر نہیں ہیں، تو آپ اس وظیفے کی برکت سے بہت ہی جلد امیر ہو جائیں گے، دولت مند ہو جائیں گے۔ آپ کے گھر والے، آپ کے رشتہ دار، آپ کے آس پڑوس والے دیکھ کر حیران رہ جائیں گے کہ اتنی دولت آخر کہاں سے آ رہی ہے۔ پیارے دوستو، آپ کے رزق میں اتنی برکت ہوگی کہ آپ نے کبھی گمان بھی نہ کیا ہوگا۔ پیارے دوستو، یہ جو وظیفہ ہم آپ کو بتانے والے ہیں، جو سورہ ملک کا وظیفہ ہے، پیارے دوستو، سورہ ملک کے حوالے سے بہت ساری احادیث بھی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بہت ساری باتیں بھی فرمائی ہیں۔ یہ ساری احادیث اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہم آپ کو ویڈیو میں بتائیں گے۔ پیارے دوستو، یہ جو سورہ ملک ہے، اس کو پڑھنے کی برکت سے آپ کی دنیاوی فائدہ تو حاصل ہوگا ہی، اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ کو آخرت میں بھی اس کا فائدہ ملے گا، اس کا فائدہ حاصل ہوگا۔ پیارے دوستو، ہر مسلمان کی جو ایمان لایا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہو، تو اس کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی آخرت سنور جائے، وہ قبر کے عذاب سے محفوظ رہے اور جہنم کے آگ سے محفوظ رہے اور جنت میں اپنی جگہ بنا سکے۔ پیارے دوستو، اصل میں کامیابی یہی ہے۔ تو پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آپ کو دنیا میں بھی اس سورہ کو پڑھنے کا فائدہ حاصل ہوگا، اور آخرت میں بھی اس سے آپ کو فائدہ ملے گا۔ اس کے بارے میں جو احادیث ہیں وہ ہم آپ کو اب ویڈیو میں بتائیں گے، تو آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، بنا اسکپ کیے ہوئے پورا ضرور دیکھیں۔ اور اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل قادری مسلم پر نئے ہیں تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ہم روزانہ ایسی ہی مزید معلوماتی ویڈیوز لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی ضرور کریں۔ پیارے دوستو، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک قبر پر خیمہ لگا دیا، اور انہیں یہ خبر نہ تھی کہ میں نے جہاں خیمہ لگایا ہے اس کے نیچے قبر ہے۔ اچانک انہوں نے قبر سے ایک آواز سنی کہ جس میں ایک شخص سورہ ملک پڑھ رہا ہے، سورہ ملک کی تلاوت کر رہا ہے، اور اس نے پڑھتے پڑھتے مکمل سورہ ملک پڑھ لیا۔ جب آپ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، انہیں اس واقعے کے بارے میں بتایا، تو پیارے دوستو، آپ دھیان سے سنیے، غور سے سنیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا۔ پیارے دوستو، یہ جو سورہ ہے یہ عذاب سے بچانے والی سورہ ہے، قبر کے عذاب کو یہ سورہ روک دیتی ہے۔ میرا مطلب یہ ہے میرے پیارے دوستو کہ جو بندہ بھی سورہ ملک کی تلاوت کرتا ہے، اسے پڑھتا ہے، تو قبر کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے۔ پیارے دوستو، ایک اور حدیث پاک کچھ یوں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ قرآن میں ایک سورہ ہے، اس نے ایک شخص کی سفارش کی اور وہ شخص بخش بھی دیا گیا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سورۃ الملک ہے۔ تو پیارے دوستو، اس سورہ کی دنیا میں تو بہت ساری فضیلتیں ہیں ہی، اس کی برکت سے آپ دیکھو گے کہ آپ کے پاس کتنی دولت آئے گی، آپ کے رزق میں اتنا برکت ہوگا۔ پیارے دوستو، اس کے ساتھ ہی ساتھ اس کے آخرت میں بھی بہت سارے فائدے ہیں، قبر میں بھی اس سے بہت سارے فائدے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی میرے پیارے دوستو، قیامت والے دن بھی یہ سورہ آپ کو فائدہ پہنچائے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اپنے سامنے یہ سفارش کرے گی کہ اے اللہ عز و جل، یہ میری تلاوت کرتا تھا، مجھے پڑھتا تھا، اسے بخش دیا جائے۔ قبر کے عذاب سے بچائے گی کہ یہ شخص مجھے پڑھا کرتا تھا، میری تلاوت کرتا تھا، اسے چھوڑ دیا جائے، اسے بخش دیا جائے۔ ناظرین، اس کے بہت سارے فوائد ہیں کہ جن کے بارے میں آپ شاید پہلے نہ جانتے ہوں گے، لیکن جب جان جائیں گے تو اس کی ہر روز تلاوت ضرور کریں گے۔
ناظرین، اس وظیفے کو کرنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے اس بات کا دھیان رکھنا ضروری ہے کہ آپ کو اس کے بارے میں کسی کو بھی کوئی خبر نہیں ہونے دینا ہے، یعنی کہ کسی کو بھی آپ نے بتانا نہیں ہے کہ میں یہ وظیفہ کر رہا ہوں، سورہ ملک کا ایک وظیفہ کر رہا ہوں۔ پیارے دوستو، اس کے ساتھ ہی میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آپ کو یہ وظیفہ کرنے کے لیے ایک وقت طے کر لینا ہے، ایک وقت مقرر کر لینا ہے۔ ویسے تو آپ یہ وظیفہ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو یہ وظیفہ کرنے کے لیے کوئی ایک وقت ضرور مقرر کر لینا چاہیے۔ میں تو کہوں گا کہ سب سے بہتر وقت ہے کہ رات میں آپ یہ وظیفے کا وقت طے کر لیں۔ ویڈیو کو بس آپ آخر تک دیکھتے رہیں، کیسے کرنا ہے، کب تک کرنا ہے، یہ ساری آپ کی باتیں کلیئر ہو جائیں گی، آپ کو سب کچھ اچھے سے پتہ چل جائے گا۔ میرے دوستو، اس کے بعد سے آپ نے وضو کر لینا ہے۔ بنا وضو کے آپ کو ہرگز یہ وظیفہ نہیں کرنا۔ اگر آپ کا وضو پہلے سے درست ہے، جیسے کہ آپ نے نماز پڑھی، اس کے بعد سے آپ کا وضو درست ہے، تو آپ کو دوبارہ سے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کا وضو درست نہیں، اگر آپ کا وضو ٹوٹ چکا یا پہلے سے وضو نہیں ہے، تو آپ وضو ضرور کر لیں۔ پیارے دوستو، تیسری بات یہ کہ جب آپ یہ وظیفہ کریں تب آپ کے ساتھ کوئی نہ ہو، یعنی کہ آپ تنہائی میں اور خاموشی سے یہ وظیفہ کریں۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی شخص ہوگا، آپ سے بات چیت کرنے کی کوشش کرے گا، تو اس وظیفے کی تاثیر ختم ہو جائے گی۔ اس بات کا پیارے دوستو آپ نے پورا خیال ضرور رکھنا ہے۔ پیارے دوستو، اس وظیفے میں آپ کو سب سے پہلے افضل الذکر کرنا ہے، یعنی کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ پیارے دوستو، اس کلمے کا ورد آپ نے کم سے کم 1 سے 1.5 منٹ تک کرنا ہے، اور اپنی آنکھوں کو بند کر کے بالکل سکون سے آپ نے یہ ورد کرنا ہے، اس کا ذکر کرنا ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اس طریقے سے آپ نے 1 سے 1.5 منٹ یہ پڑھنا ہے، اور پھر پڑھنے کے بعد آپ نے جب آپ کا وقت 1.5 منٹ پورا ہو جائے، 1 منٹ پورا ہو جائے، تو آپ نے پورا کلمہ پڑھ لینا ہے، جیسے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کے بعد سے پیارے دوستو آپ نے 3 مرتبہ، جی ہاں پیارے دوستو، 3 ٹائمز، یعنی کہ 3 مرتبہ آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ پیارے دوستو، یہ ذکر کرنے کے بعد آپ کو درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف آپ نے یہ والا پڑھنا ہے، نماز والا درود ابراہیمی آپ نے پڑھنا ہے۔ ایک بار ہم آپ کو پڑھ کے سنا دیتے ہیں، آپ کو اپنی اسکرین پر عربی زبان میں اور ہندی زبان میں بھی نظر آ جائے گا، آپ چاہیں تو اسکرین شاٹ لے لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو پیارے دوستو، یہ درود پاک آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جی ہاں پیارے دوستو، 7 ٹائمز آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے، یہ درود شریف پڑھنا ہے، اور آپ کو لفظوں کی ادائیگی بہت اچھے سے کرنی ہے تاکہ اس وظیفے میں کوئی بھی غلطی نہ ہو۔ 7 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد پیارے دوستو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے 2 بڑے ہی مبارک نام العلی یا غنی، العلی یا غنی، العلی یا غنی، العلی یا غنی، پیارے دوستو اسے آپ نے 61 مرتبہ یعنی کہ 61 ٹائمز آپ نے پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے اچھے سے سمجھ لیں۔ العلی یا غنی یہ 1 مرتبہ، العلی یا غنی یہ 2 مرتبہ، العلی یا غنی یہ 3 مرتبہ۔ پیارے دوستو اسی طریقے سے آپ کو یہ دونوں نام ملا کر 61 مرتبہ 61 ٹائمز پڑھ لینا ہے۔ پیارے دوستو اس کے بعد سے آپ نے سورہ ملک کی تلاوت کرنی ہے۔ پیارے دوستو اس میں صرف 30 آیتیں ہیں، آپ کو مشکل سے 2 سے 2.5 منٹ لگیں گے اس سورہ کو پڑھنے میں۔ پیارے دوستو یہ جو وظیفہ ہے آپ نے 4 دن کرنا ہے، آپ نے 4 دنوں تک ایک ہی وقت پہ کرنا ہے۔ آپ کو پہلے دن یہ کرنا ہے کہ آپ کو سورہ ملک کی صرف 7 آیتیں پڑھنی ہیں۔ جی ہاں پیارے دوستو، پہلے دن آپ نے پہلی 7 آیتیں پڑھنی ہیں، پھر دوسرے دن دوسری 7 آیتیں، تیسرے دن تیسری 7 آیتیں، اور آخری دن یعنی کہ چوتھے دن آپ نے آخری کی 9 آیتیں پڑھ لینی ہیں۔ اس طریقے سے آپ کا سورہ ملک مکمل ہو جائے گا۔ 4 دنوں تک آپ کا یہ وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ ایک بار اچھے سے سن لیں، آپ نے سورہ ملک کو پہلے دن 7 آیتیں اس کی پڑھنی ہیں، دوسرے دن بھی دوسری 7 آیتیں، تیسرے دن تیسری 7 آیتیں، اور آخری دن میں آپ کو 9 آیتیں پڑھ لینی ہیں۔ اس طریقے سے روزانہ سورہ ملک پڑھنے کے بعد آپ نے
افضل الذکر یعنی کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اسے 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جی ہاں پیارے دوستو، 21 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، اور آخر میں صرف آپ نے ایک مرتبہ، جی ہاں پیارے دوستو، صرف آپ نے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے۔ پھر اس کے بعد جب آپ کا وظیفہ مکمل ہو جائے، جب آپ کا عمل مکمل ہو جائے، تو عاجزی کے ساتھ، انتصاری کے ساتھ، رو رو کر، گڑ گڑا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوب اپنی حسرتیں مانگیں، اپنی حاجتیں مانگیں، اپنی دعائیں مانگیں۔ آپ کی جو بھی حاجتیں ہیں، جو مرادیں ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں، اس سے فریاد کریں۔ آپ نے چاروں دن اچھے طریقے سے دعا مانگنی ہے، اور اس عمل کو بھی 4 دن تک لگاتار آپ نے کرنا ہے۔ آپ کو ایک بھی دن کا غیب نہیں رکھنا۔ آپ نے دعا کرنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پیسوں کی وجہ سے جو بھی مسئلے پیدا ہوئے ہیں، مولا کریم تو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے انہیں دور فرما۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو کوئی چیز اچھے سے سمجھ نہ آئی تو آپ پیچھے جا کر دوبارہ سے بھی دیکھ سکتے ہیں، لیکن آپ کو اس میں کوئی بھی گڑبڑ نہیں کرنی۔ آپ کو بالکل اسی طریقے سے کرنا ہے جیسے میں نے آپ کو یہ وظیفہ بتایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں تمام مشکلوں سے نجات عطا فرمائے، ہماری تمام مشکلوں کو دور فرمائے، ہمارے رزق میں خوب خوب برکتیں عطا فرمائے۔ آمین اللہم آمین۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ وظیفہ ضرور پسند آیا ہوگا۔ پسند آیا ہو تو اسے ایک لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ملتے ہیں آپ سے کسی ایسی ہی پیاری سی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔